رئیس احمد کا تبلیغ کرا دو، ان کے لیے دعا رئیس۔ حاضرین مسجد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حضرات، آئیے کچھ گفت و شنید سے پہلے آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، جناب روح فدا محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کی ڈالی نشاور کریں اور پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے جب سے اس دنیا کو قائم کیا، اس وقت سے لے کر کے آج تک حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم سے لے کر کے نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک جتنے لوگ آئے اور حتیٰ کہ جتنے لوگ قیامت تک آتے رہیں گے، ان کو اس مرحلے سے گزرنا ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اپنے بندوں پر پوشیدہ رکھا ہے، خفیہ رکھا ہے، اور کیونکہ آپ دیکھیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کی تخلیق فرمائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایسا ذہن، ایسا دماغ دیا کہ آج دنیا اس منزل تک بھی پہنچ گئی کہ لوگ ہوا میں بھی اڑ رہے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قدرت کاملہ سے اپنے بندوں کو اس چیز سے دور رکھا ہے، اور جس چیز کو رب تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ میرا بندہ اس کامیابی تک پہنچے، اس کا علم رب تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذہن میں دے دیا، اس کو دماغ کے ذریعے سے دے دیا۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں اور جب سے دنیا قائم ہوئی اس وقت سے لے کر کے آج تک کا آپ غور و فکر کریں تو بہت سی چیزیں ایسی بھی نظر آئیں گی کہ جو انسان کر بیٹھتے ہیں اور بڑا تعجب ہوتا ہے، انسان اس کام کو کیسے کر بیٹھا، لیکن لوگ نہیں جانتے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس انسان کو چاہا اور جس چیز کو چاہا اپنے بندوں کو عطا کر دیا، لیکن جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ
نے اپنے بندوں سے پوشیدہ رکھنا چاہا، وہ چیزیں کل بھی پوشیدہ تھیں، آج بھی پوشیدہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اتنا دماغ دے دیا، اتنا ذہن دے دیا، یہ سب جو چیزیں آج دنیا میں آپ دنیا میں جن چیزوں کو حیرت کی نگاہ سے آپ دیکھتے ہیں، وہ کوئی حیرت کی بات نہیں، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے ہے۔ انسان اپنے دماغ سے، اپنے ذہن سے، اپنے بل پر اس چیز کو حاصل نہیں کیا ہے، بلکہ رب تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس لائق بنایا ہے، اس وجہ سے وہ اس چیز کو حاصل کر لیا۔ مثال کے طور پر آج دنیا اتنی ترقی کر گئی ہے، ایسی ایسی مشینیں بن گئی ہیں کہ لوگ دنیا کے کونے کونے کی خبر، ہر پل کی خبر اپنے جیب میں رکھ کر کے گھومتے ہیں، ایسی ایسی مشینیں ہیں۔ لیکن اسی جگہ پر آپ اس کا اپوزٹ دیکھیے، جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھپانا چاہا، اپنے بندوں پر خفیہ طور پر رکھنا چاہا، اس چیز کو انسان، چاہے پورے دنیا کے انسان، چاہے بڑے سے بڑے ماہر لوگ، بڑے سے بڑے عقل مند لوگ اکٹھا ہو جائیں تو اس چیز کو حاصل نہیں کر پائیں گے۔ مثال کے طور پر اب اگر کوئی انسان کسی روبوٹ کے جسم میں اگر جان ڈالنا چاہے تو نہیں ڈال سکتا ہے، کیونکہ اس طاقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں تک پہنچنے ہی نہیں دیا، اور نہ تو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو وہ طاقت و قوت دے رکھی ہے اور نہ دی ہے کہ کوئی بھی انسان کسی روبوٹ کے اندر یا جسمانی شکل یا انسانی شکل و صورت، اس کا بدن، اس کا مجسمہ بنا کر کے اس کے اندر روح ڈال دے۔ یہ طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی انسان کو نہیں دیا، اور جس طاقت کو رب تبارک و تعالیٰ نے کسی انسان کے سپرد نہیں کیا، اس طاقت کو پانے کے لیے چاہے پوری دنیا اکٹھا ہو جائے، چاہے پوری دنیا کے ماہر اور تجربے کار عقل مند لوگ، ہوشیار لوگ اکٹھا ہو جائیں تو اس چیز کو پائے تکمیل تک نہیں پہنچا پائیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پاور کو ان تک پہنچنے ہی نہیں دیا۔ ایسے ہی کچھ چیزیں ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر خفیہ اور پوشیدہ رکھا۔ مثال کے طور پر کل نفس ذائقۃ الموت کو لے لیجئے، اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر پوشیدہ رکھا، خفیہ رکھا۔ کوئی بھی انسان دنیا کا جو آیا چلا گیا، جو آئیں گے چلے گئے اور جو موجود ہیں، کوئی انسان نہیں جانتا کہ میری موت کب واقع ہوگی۔ نہ تو کسی انسان کے پاس اتنا دماغ آیا کہ کوئی ایسی مشین بنا دے کہ جو لوگوں کے بارے میں بتا دے کہ اس کی موت کب ہوگی، اس کو مرنا کب ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ قدرت کاملہ ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے وہ طاقت انسان کو دی ہی نہیں، اور جس انسان کو رب تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کی طاقت دی، اس پر انسان کو بڑا گھمنڈ ہے، ارے میں نے اس چیز کو پورا کر دیا، میں نے تو یہ چیز بنا دی، انسان نے تو کہاں سے کہاں دنیا کو پہنچا دیا۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے۔ اگر وہ نہیں چاہتا تو کوئی انسان لاکھ کوشش کرنے کے بعد بھی ایک سائیکل بھی نہیں بنا پاتا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان بندوں کو عقل و شعور نہیں دیتا۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین ہے۔ میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہے کہ موت ایک ایسی سچائی ہے کہ انسان دنیا کے کسی بھی کونے میں چلا جائے، کسی بھی مضبوط عمارت میں چلا جائے، انسان کسی مضبوط قلعے میں چلا جائے، اپنے آپ کو چہار دیواری کے اندر بند کر لے، اس کے باوجود اسے ایک نہ ایک دن اگر اس کا وقت آ گیا ہے تو اسے کل نفس ذائقۃ الموت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور یہی نہیں، میں آپ کو بتا دوں کہ موت کے حوالے سے
بہت سی حدیثیں وارد ہیں اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے، جو خلیفہ سوم ہیں، امیر المومنین ہیں۔ آپ کے بارے میں صحابہ کرام بتاتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے مصلی پر رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تھے اور کوئی ایسی آیت مقدسہ تلاوت کرتے تھے جس میں موت کا ذکر ہوتا، تو لوگ بتاتے ہیں کہ آپ کی آنکھوں سے اتنا اشک بہتا تھا، اتنا آنسو گرتا تھا کہ جا نماز تر ہو جاتا تھا، یہاں تک کہ اتنا تر ہو جاتا تھا کہ ان کے بعد اگر کوئی دوسرا شخص اس جا نماز پر نماز پڑھنا چاہتا تو نماز نہیں پڑھ پاتا، اور جب اس جا نماز کو نچوڑا جاتا تھا تو اس سے کئی لیٹر پانی نکلتا تھا، کئی لیٹر آنسو نکلتا تھا۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ کرام نے سوال کیا، اے امیر المومنین، آپ نماز میں اتنا زیادہ روتے کیوں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، میں جب کوئی ایسی آیت تلاوت کر لیتا ہوں جس میں موت کا ذکر ہوتا ہے، مرنے کا ذکر ہوتا ہے، تو میں خوف خدا سے لرز جاتا ہوں، اور میں اس بنا پر روتا ہوں کہ اتنا بڑا گنہگار شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ کس بنا پر بخشے گا؟ میں اتنا بڑا گنہگار ہوں، مرنے کے بعد میری حال قبر میں کیا ہوگی؟ سوچئے، امیر المومنین ہے، ارے ایسے امیر المومنین ہے جس کے بارے میں رب تبارک و تعالیٰ کے حبیب کریم آقائے نامدار حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دنیا ہی میں دے دی، اس کے باوجود خوف خدا سے اس طرح لرزتے ہیں، اس طرح آنسو بہتا ہے کہ جا نماز تر ہو جاتی ہے۔ لیکن ہمارا آپ کا کیا حال ہے؟ ہم تو گناہوں کے دلدل میں ایسے پھنسے ہیں کہ مرنے تک تو اس سے نکلنا مشکل ہی نظر آتی ہے، اس کے باوجود ہمیں کوئی خوف نہیں ہے، موت تو کبھی یاد آتی نہیں۔ انسان مسلمان اگر سچے دل سے یہ یاد کر لے کہ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے، بس دنیا ایک امتحان کی گھڑی ہے، امتحان میں بیٹھے ہیں، جب اس کا ٹائم پورا ہو جائے گا تو چلے جائیں گے، اور رزلٹ وہاں دینا ہے قبر کے اندر۔ اگر انسان اسی وجہ سے آقا کریم حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں، قبرستان جایا کرو۔ کیوں فرمایا؟ اس کے کئی فائدے ہیں، بہت چیزیں ہیں، لیکن اس میں جو سب سے اہم بات ہے، اس میں اہم بات یہ ہے کہ جب آپ قبرستان جاؤ گے تو آپ کو اپنی موت یاد آئے گی کہ ایک دن ہم کو بھی اسی جگہ پر آنا ہے، اور جب یہ آپ کے دل میں یہ چیزیں آپ کے دماغ میں گردش کریں گی تو آپ یقیناً متقی پرہیزگار بن جاؤ گے، گناہوں سے دور ہو جاؤ گے، نیکیوں سے آپ قریب ہو جائیں گے، کیونکہ آپ بار بار سوچیں گے کہ ہم یہاں دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ایک دن ہم کو بھی جانا ہے۔ اور موت تو ایک ایسی چیز ہے کہ اگر اس کا وقت پورا ہو گیا ہے تو دنیا میں کوئی ایسی طاقت موجود نہیں ہے کہ جو کسی انسان کو، کسی آدمی کو مرنے سے روک لے۔ لیکن ایک آدمی ہے جو سمسن کا بہت بڑا آدمی تھا، اس کا مالک ہے، کوریا کا رہنے والا۔ میں آپ کو بتا دوں کہ اتنا مالدار شخص وہ ہے، اتنا مالدار شخص تھا وہ کہ جس کی بھی حکومت چاہتا تھا بدل دیتا تھا، لیکن جب مرض میں مبتلا ہوا، جب اس کو بیماریوں نے آ کر کے گھیر لیا تو اس کے لڑکوں نے اسے کسی بڑے ہاسپٹل میں ICU میں بھرتی کر دیا، اور بتایا جاتا ہے کہ 1000 کروڑوں کا مالک ICU کے اندر موجود ہے، سینکڑوں ملک کے ڈاکٹر موجود ہیں، اور ان کے لڑکوں کا کہنا ہے کہ ہمارے ڈیڈ، ہمارے پتا صرف ایک بار مجھ سے بات کر لیں یا ایک بار اٹھ کر بیٹھ جائیں۔ میں آپ کو بتا دوں
کہ رب تبارک و تعالیٰ کا جب حکم کسی کے لیے آ جاتا ہے تو دنیا کی پوری طاقتیں اگر اکٹھا کر لی جائیں تو رب تبارک و تعالیٰ کے ایک معمولی سے اشارے کے مقابلے نہیں آ سکتی ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ دنیا کے پورے ڈاکٹر موجود تھے، کئی ارب روپے ڈاکٹروں کے فیس میں خرچ ہو گئے، لیکن بتایا جاتا ہے کہ اسی بیڈ پر اس کا انتقال ہو گیا، لیکن اٹھ کر بیٹھ نہیں پایا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اے مسلمانوں، رب تبارک و تعالیٰ کا جب فرمان آتا ہے تو جان لو ایک گھونٹ پانی بھی پینے کا موقع انسان کو نہیں ملتا جب اس کی موت قریب آ جاتی ہے۔ موت ایسے نہیں آتی ہے، لوگ سوچتے ہیں یوں ہی موت آ جاتی ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، قرآن شریف میں ہے یضربون وجوہہم وادبارہم، موت کے تعلق سے یضربون وجوہہم وادبارہم، موت ایسے نہیں آتی ہے۔ ملک الموت کے آنے سے پہلے فرشتوں کی جماعت آتی ہے، ایک فرشتوں کی جماعت آتی ہے۔ ہر انسان چاہے کافر ہو یا مسلمان مرنے سے پہلے ایک بار فرشتوں کا دیدار ضرور کرتا ہے، لیکن کرتا ضرور ہے، کسی کو بتا نہیں سکتا۔ اس کے بعد موت واقع ہو جاتی ہے، فرشتوں کی پوری جماعت آتی ہے اور اسی جماعت کے اندر سے ملک الموت آتے ہیں، اور جب ملک الموت آتی ہے، جب ملک الموت کا فرشتہ فرشتوں کے درمیان ان کو ہٹاتے ہوئے جب آتا ہے تو جس شخص کی موت ہونے والی ہوتی ہے، جس کی روح نکالنے کے لیے فرشتہ آتا ہے، وہ شخص دیکھتا ہے، دور سے دیکھ لیتا ہے کہ ملک الموت میرے قریب آ رہی ہے، اور جب ملک الموت کو دیکھتا ہے نا تو اس کے جسم پر ایسی کپکپی طاری ہوتی ہے، ایسا خوف طاری ہوتا ہے کہ اس کے بدن کے ان حصوں سے جن سے نجاست نکلتی ہے وہ نکل جاتی ہے۔ اکثر وہ لوگ جانتے ہیں جو مردے کو نہلاتے ہیں کہ استنجا کی جگہ پر استنجا نکلی ہوئی رہتی ہے، لوگ سوچتے ہیں کہ شاید انسان یا بندے نے زیادہ کھا لیا تھا کھانا، اس وجہ سے نہیں، بلکہ ملک الموت کو دیکھنے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ اس کے جسم پر ایسی خوف طاری ہو جاتی ہے، ایسا خوف طاری ہو جاتا ہے اس کے بدن پر کہ اس کے استنجا نکل جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے، اور قرآن شریف میں تو اس کا باقاعدہ ذکر ہے کہ روح انسان کے بدن سے ایسے ہی نہیں نکل جاتی ہے۔ کوئی شخص کسی کا عزیز ہو بہت زیادہ اور دونوں کو کوئی الگ کرنا چاہے تو بڑی مشکل ہوتی ہے، اور سوچئے روح کا جسم سے کتنا گہرا تعلق ہے، اس کو کوئی کیسے جدا کر سکتا ہے، اس کو کوئی کیسے ہٹا سکتا ہے۔ سوچئے جسم سے روح کو نکلنے کے لیے فرشتوں کی پوری جماعت آتی ہے اور نہیں نکال پاتی۔ ملک الموت جب آتے ہیں، ملک الموت کا جب فرشتہ آتا ہے، وہ جب کہتا ہے روح سے نکلنے کی تو نہیں نکلتی ہے۔ آپ سوچئے، دنیا کا اندازہ لگائیے، دنیا میں دیکھ لیجئے، کسی دو لوگوں کے درمیان گہرا تعلق ہو جائے تو دونوں لوگوں میں جدا کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب سوچئے روح کا جسم سے کتنا گہرا تعلق ہے، پیدائش سے لے کر کے ابھی تک ساتھ ہی تھا، کیسے نکل سکتا؟ نہیں نکلتا ہے۔ پھر فرشتے ڈنڈی اٹھاتے ہیں، سب سے پہلے اس کے چہرے پر مارتے ہیں، پھر اس کے پیٹھ پر مارتے ہیں، یضربون وجوہہم وادبارہم، فرشتے اس کو مارتے ہیں، اس کے چہرے پر مارتے ہیں، وادبارہم، اس کی پیٹھ پر بھی مارتے ہیں، تب بھی روح نہیں نکلتی۔ تب فرشتے اپنے چنگل سے اس کی روح کو بدن کے اندر پکڑ کر کے کھینچتے ہیں، جیسے کوئی شخص کانٹے پر سوتی کپڑا پھینکا ہوا کھینچ لے، اسی طرح فرشتے روح کو کھینچتے ہیں، تب وہ تکلیف ہوتی ہے اور انسان کو پتہ چلتا ہے۔ اس وجہ سے قرآن شریف میں اس کا ذکر بھی ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو مسلمانوں، موت ایک ایسی سچائی ہے کہ کسی بھی مذہب کا رہنے والا شخص ہو اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ ہمیں مرنا نہیں ہے، ہمیں دنیا سے جانا نہیں ہے۔
تو جب دنیا سے جانا ہی ہے، جب دنیا فانی ہے، قبر ہی ٹھکانہ ہے۔ آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کہیں آپ اگر ہائی وے پہ سفر کیجئے، ہائی وے روڈ پہ جائیے تو لکھا رہتا ہے یہ روڈ فلاں جگہ جا رہا ہے، یہ روڈ فلاں جگہ جا رہا ہے، لیکن ایک بزرگ کا کہنا ہے کہ کوئی روڈ کہیں نہیں جاتا، سارے راستے قبرستان جاتے ہیں۔ جتنے بھی راستے جو بھی بورڈ پر بنا ہوا ہے یہ فلاں شہر جا رہا ہے، فلاں شہر جا رہا ہے، وہ تو وقتی طور کے لیے ہے، لیکن اصل راستہ قبرستان ہی جاتا ہے۔ کوئی سفر پر نکل جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے تو کہاں گیا وہ؟ شہر میں تو گیا ہی نہیں، وہ قبرستان گیا۔ تو بزرگ نے بڑا ذہن لگا کر کے بتایا کہ کوئی راستہ کہیں نہیں جاتا، ہر راستہ قبرستان جاتا ہے۔ مسلمانوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اگر اپنی موت کو یاد رکھیں، اگر یہ سوچیں کہ ایک دن ہمیں دنیا سے جانا ہے، تو ہر عیب سے، ہر برائی سے دور ہو جائیں گے اور رب تبارک و تعالیٰ کے بڑے قریب ہو جائیں گے، کیونکہ سوچیں گے کہ جب دنیا میں رہنا نہیں ہے تو پھر کیوں نہ آخرت کا سامان اکٹھا کر لیا جائے، کیوں نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت کر لی جائے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہم تمامی مسلمانوں کو نیک بنائے، ایک بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام مسلمانوں کو نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔